السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نادم عشق کا پارٹ 2۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نی سیر، روٹی کا کوئی لقمہ مجھے بھی دے دے، قسم سے سویرے سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ساتھ والے کمرے میں میری ساس کمر کو ہاتھ کا سہارا دیے اندر داخل ہوئی۔ ایک تو اس گھر میں کمانے کی فکر کسی کو نہیں اور کھانے کی فکر سب کو ہے۔ میں نے دانت کچکچاتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ اماں لاتی ہوں کچھ، میں نے بادلے نوساکھا سے بڑھیا کو جواب دیا اور اپنے درد سے پھوڑا ہوتے ہوئے وجود کو مشکل سے چارپائی سے جدا کیا، خود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچن تک لائی۔ کچن کی حالت مجھ سے بھی بدتر تھی۔ وہی خستہ حالی تھی جو وہی آٹے چینی کا کال، خالی برتن میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ نہ جانے ان خوبصورت اور وجیح لڑکوں کو کام کرنے پر موت کیوں آتی ہے۔ پتہ نہیں کون انہیں پڑھاتا ہے کہ تم نے امیر لڑکیوں کے ٹکڑوں پر ہی پلنا ہے۔ ہاتھ پاؤں ہلانے سے تو ان کمبختوں کی جیسے جان ہی جاتی۔ ارے بی بی، میں پھر وہی آلو، کچھ اور بھی پکا لیا کرو۔ آلوؤں سے عجیب رشتہ داری جوڑ رکھی ہے تم نے۔ بڑھیا نے رات والا سالن دیکھ کر یوں ناک منہ چڑھائے اور جیسے 7 ریاستوں کی اکیلی ہی مہارانی ہو۔ تو اماں اپنے بیٹے سے کہو گے ہاتھ پاؤں ہلائے کرے، کما کر کچھ تو لاتا نہیں ہے اور آپ کو روز کھانے میں نئی ڈش چاہیے۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ جواب ویا کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہی تھی اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف۔ اس وقت تو تجھے میرے بیٹے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی اور اب تجھے ہر خامی میرے بیٹے میں ہی نظر آتی ہے۔ لڑائی جھگڑے میں تو یہ بڑھیا نے ملکہ حاصل کی تھی۔ بہانے ڈھونڈتے ہی لڑنے کے ہیں، اور زیر لب بڑبڑائی اور بدقسمتی سے میری یہ بڑبڑاہٹ بڑھیا کے تیز کانوں تک فوراً پہنچ گئی۔ یہ کیا منہ ہی منہ میں بکواس کیے جا رہی ہے؟ مجھے جو مرضی کہہ لے، لیکن خبردار جو میرے بیٹے کے لیے کچھ اول فول کہا ہو۔ ارے اماں، کچھ نہیں کہتی تمہارے بیٹے کو، میں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ پاپا، میں نے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف ماجد سے۔ میں نے پاپا کو روبرو تھی اور پاپا میری دلیری پر حیران۔ انہوں نے میری بات پر پورے تحمل سے سنی۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ پاپا کا یادداشت کمزور تھی۔ ماجد، میں نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں وہی، جو کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے اپنے بات دہرائی۔ ابھی تو کچھ نہیں کرتا، لیکن پاپا، انہوں نے میری بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ لیکن کیا شادی کے بعد کرنے لگے گا؟ میرا جواب پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس مسکراہٹ میں طنز کی ہلکی سی آزمائش تھی۔ کرنے لگے گا، وہ دھیمے انداز میں گویا ہوئے۔ ان کے ہونٹوں کی گہری مسکراہٹ ابھی تک برقرار تھی۔ بیٹا جی، زندگی کا جو رخ آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں نا، وہ بہت خوبصورت ہے، بڑی دلکشی ہے۔ اس میں بہت سارا رونماس ہے اور بلا شبہ جس عمر میں اس وقت تم ہو، وہ صرف وہی رخ نظر آتا ہے اور یہی رخ بھاتا ہے۔ اس کے سوا دل کو کچھ اور جچتا ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے تھوڑی دیر کا وقفہ لے کیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کھڑکی کی تک پہنچ گئے۔ دور خلاؤں میں کسی غیر معیت نقطے کی تلاش میں ان کی نظریں بھٹکنے لگیں۔ میں خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے خود ہی بولنا شروع کیا۔ لیکن سائرہ بیٹا، جب زندگی کروٹ بدلے گی تو تمہارے سامنے اس کا دوسرا رخ آئے گا، اور وہ زندگی کا یہ رخ بڑا بھیانک اور ہوتا ہے، انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے، تنہائیوں میں رلاتا ہے۔ یہ اتنا حساس کر دیتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام حالات میں انسان نظر انداز کر دیتا ہے، اسے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی بڑی تکلیفیں انسان ہنس کر سہ جاتا ہے۔ اور انہوں نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا، موم، میں سمجھ نہیں پاتا۔ اور واقعی ان کی باتوں میں میرے سر کے اوپر سے ہی گزر رہی تھی۔ پاپا کے ہونٹوں پر ایک دفعہ بھی ایک مایوس سی مسکراہٹ ابھری۔ میری باتیں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی اور آئیں گی بھی نہیں۔ خیر، انہوں نے چہرہ اٹھا کر ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور کچھ لمحوں تک مجھے غور سے دیکھتے رہے
اور مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں ماجد سے شادی کا اتنا شوق پورا کر لو کیا؟ خوشی سے میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں نے دوڑ کر پاپا کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ او پاپا، یو آر گریٹ، یو آر دا بیسٹ فادر ان دا ورلڈ۔ پاپا نے بغیر کسی خاص جذبے کا اظہار کیے بغیر مجھے خود سے الگ کیا، لیکن میرا ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، انہوں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون سی بات پاپا؟ میں پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کھلے رہیں گے، لیکن کبھی بھی روٹ کر اس دہلیز پر قدم نہ رکھنا۔ پاپا کے چہرے پر کسی چٹان کی سی سختی تھی۔ میں ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگی، جہاں میرے لیے ایک ذرا سی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں پاپا آپ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پاپا کی یہ منطق واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، پاپا نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ہماری شادی ہو گئی، ہر نئے جوڑے کی طرح ہم نے بھی یہ دن بہت بھرپور سرد شادی میں گزارے، لیکن پھر اس کی سرد شاری کا خمار بہت جلد اتر گیا۔ لیکن زندگی کی تلخیاں آہستہ آہستہ مجھے پر ظاہر ہونے لگی، مجھ پر گھر کی گرہستی کے مسائل کھلنے لگے اور زندگی اپنا اصل روپ لیے میرے سامنے اشکار ہوئی۔ محبت کا سرور دم توڑنے لگا اور رونماس اپنی موت پر مرنے لگا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ ماجد جیسے شدید پورے زندگی میں صرف ہی میں نے سیدھے نام سے پکارا تھا، بالکل نکما، کامچور اور ایک نمبر کا ہڈ حرام تھا۔ اسے جیسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات ہاتھ سے کمانا کیا ہوتا ہے۔ اس پر مسترد ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا۔ خدا ان غریب لوگوں کو بھی کبھی اکلوتی اولاد نہ دے، کیونکہ اس کا بھڑکنا یقینی ہوتا ہے۔ ماجد کے والد اچھے وقتوں میں سرکاری ملازم ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جو پینشن بنی وہ ماجد کی ماں عزیز خاتون باقاعدگی سے لینے لگی۔ اس پینشن میں گھر کا خرچ بھلے پورا نہ ہوتا، تاہم ماجد کی نت نئی فرمائشیں ضرور پوری ہو جاتی، اور یہ بھی مجھ پر جلد کھل گیا کہ وہ آوارہ اور لوفر ہونے کے ساتھ ساتھ شرابی بھی ہے۔ جب وہ چڑھا کر اپنے میرے قریب آتا تو اس کے منہ سے اٹھنے والی بدبو کے بھپکوں سے مجھے اپنی سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی، مجھے اپنے ہی وجود سے جیسے کراہت آنے لگتی۔ لیکن یہ راستے میرے اپنے چنے ہوئے تھے، زندگی کے ان کانٹوں کا انتخاب میں نے خود کیا تھا۔ اب اپنی ہر خوشی اور غم کی ذمہ دار میں خود تھی۔ مجھے پاپا کی باتیں یاد آنے لگی، ان کا کہا ایک ایک لفظ مجھے سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں پاپا کی باتوں پر جتنا غور کرتی اتنی ہی شرمندگی میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد میں ایک دفعہ پاپا مما اور سے ملنے نہیں گئی تھی، جاتی بھی تو کس منہ سے جاتی؟ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور کیا اکلوتی اولاد کا دکھ ان کے جہاندیرہ نظروں سے چھپا سکتی تھی؟ نہیں۔ کیا ان کی میرے اندر تک جھانکنے والی آنکھیں میرا چہرہ نہ پڑھ پاتی؟ ہاں، میں جانتی تھی کہ میرا یہ حال دیکھ کر ان کی زندگی کی باقی بچ جانے والے سال جاگوزل ہو جائیں گے، ان کی زندگی مزید جیران ہو جائے گی اور ان کا بڑھاپا ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میری جدائی وہ آرام سے اور سکون سے رہ رہے ہوں گے، یقیناً راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے لیے آہیں بھرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے چپ چپ کر آنسو بہاتے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے اپنی مضبوطی کا بھرم بھی رکھتے ہوں گے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تنہائی ان کے ساتھ ساری ضبط چھین لیتی ہوگی، وہ تڑپ تڑپ جاتے ہوں گے۔ میں مما سے زیادہ پاپا کے قریب تھی، وہ بظاہر مجھ سے کم ہی پیار جتاتے تھے، لیکن یہ فقط ہی میں ہی جانتی تھی کہ میرے بغیر ان کا ایک ایک لمحہ بہت مشکل سے گزرتا ہوگا۔ ویسے تو دنیا کے سب ہی والدین اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، لیکن میرا معاملہ مختلف تھا۔ میری رخصتی منفرد تھی۔ پاپا کا خیال آتے ہی بلک بلک کر رونے لگی۔ انہیں اپنا ہر کام مجھ سے کروانے کی عادت تھی، مجھے آفس جاتے ہوئے کوٹ پہنانا، ان کے جوتے پالش کرنا، ان کا بریف کیس ان کے ہاتھوں میں تھمانا، ان کے چائے کافی غرض ہر کام میری ذمہ داری تھی۔ دن میں کتنی بار مجھے یاد کرتے ہوں گے۔ ہم بعض اوقات جانے انجانے میں اپنے پیاروں کو ناقابل برداشت تکلیفیں دے جاتے ہیں، اس بات کا احساس کیے بغیر کہ ان کے نادو کندھے
ان کی تکلیفوں کا بوجھ سہار بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنی خوشی کے لیے اپنے والدین کو جو اذیتیں دی تھیں ان کی تلافی اگلے 7 جنموں میں بھی ممکن نہیں تھی۔ دروازہ ایک ڈھلنے کے ساتھ کھلا اور ماجد ایک لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا جو اس وقت صحن میں تلے کپڑے الکنی پر پھیلانے آئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ میری نظروں کا محور وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں شوخی اور کم سنی چھلکتی تھی۔ مجھے اس بے پناہ ترس آیا۔ یقین یہ ماجے کا نیا شکار تھی۔ وہ بھی میرے طرح ماجے کی خوبصورت شخصیت اور مردانہ جہاد سے اپنی نسوانی انا کو بچا نہیں پائی تھی اور اپنا سب کچھ ماجد کو سونپ کر اپنے ساتھ لے چلی تھی۔ یہ کون ہے؟ اور میں ان ہاتھوں میں موجود کپڑے ایک طرف پھینکے اور ماجد کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ تجھ سے مطلب؟ وہ رکھائی سے بولا۔ ان کا انداز بیزاری لیے ہوئے تھا۔ تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں غصے سے بولی اور طنزیہ انداز میں ہنس دیا۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ کوئی اور بات کرو۔ اور لاپرواہی سے بولا۔ تم دن دہاڑے میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر میں ایک لڑکی لائے ہو اور میں خاموشی سے تمہاری یہ رنگ لڑیاں دیکھتی رہوں۔ میں بھڑک اٹھی اور تم میری براہ راست اس لڑکی سے منتخب ہوئی اور ابھی وہ خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ تم بھی کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ چلی آئی۔ میں نے طنز سے اس کے ساتھ کھڑے ماجد کو دیکھا۔ اپنی عزت، انا، غرور، سب کچھ اس شرابی اور دھوکے باز انسان کے سپرد کر دیا۔ شدت کرب میں الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے۔ لاکھ ضبط کے باوجود آنسو میری پلکوں پر بھاڑے پھلکتے ہوئے آمد ہو گئے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماجد کی بیوی ہوں اور ہم نے آج ہی نکاح کیا ہے۔ اس نے اپنی نازک سی ناک چڑھاتے ہوئے اس ادا میں کہا کہ ماجد کی باہوں میں باہیں ڈالی، اس لیے آگے بڑھ گئی۔ میری زندگی میں ایک سوکن کی اذیت برداشت کرنا باقی تھا اور اب یہ اذیت بہرحال ہر حال میں برداشت کرنا تھی۔ امید ہے آپ کو یہ نادم عشق اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگلے اسٹوری میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔